بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 458 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ المومن کا تعارف بمطابق تفہیم القرآن آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام آیت نمبر 28 کے فقرے سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورہ جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول کے حوالے سے ہے کہ ابن عباس اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ یہ سورہ زمر کے بعد متسلسل نازل ہوئی، اور اس کا جو مقام قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے۔ حالات نزول، جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ان کی طرف صاف صاف اشارات اس کے مضمون میں موجود ہیں۔ کفار مکہ نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کارروائیاں شروع کی تھیں۔ ایک یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر، طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر اور نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو صاف کرتے کرتے آخرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان زچ ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کو قتل کر دینے کی نعوذ باللہ زمین ہوار کی جائے، چنانچہ اس غرض کے لیے وہ پہم سازشیں کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے اس کا اقدام بھی کر ڈالا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے، مگر عین وقت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابوبکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں بھی منقول ہوا ہے، اور نسائی اور ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ موضوع اور مباحث، صورتحال کے ان دونوں پہلوؤں کو آغاز تقریر ہی میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر آگے کی پوری تقریر انہی دونوں پر ایک انتہائی مؤثر اور سبق آموز تبصرہ ہے۔ قتل کی سازشوں کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے، یعنی آیت نمبر 23 سے لے کے 55 تک، اور اس قصے کے پیرائے میں 3 گروہوں کو 3 مختلف سبق دیے گئے۔ نمبر 1، کفار کو بتایا گیا کہ جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس سے وہ دوچار ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیرووں کو سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم بظاہر خواہ کتنے ہی بالادست اور چیرہ دست ہوں، اور ان کے مقابلے میں تم خواہ کتنے ہی کمزور اور بے بس ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو، اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے، لہٰذا جو بڑی سے بڑی خوفناک دھمکی بھی یہ تمہیں دے سکتے ہیں، اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لو، اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ خدا پرست کے پاس ظالم کی ہر دھمکی کا بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح خدا کے بھروسے پر خطرات سے بے پرواہ ہو کر کام کرو گے تو آخرکار اس کی نصرت آ کر رہے گی، اور آج کے فرعون بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو کل کے فرعون دیکھ چکے ہیں۔ وہ وقت آنے تک ظلم و ستم کے جو طوفان بھی امنڈ کر آئیں، انہیں صبر کے ساتھ تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ ان 2 گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا، اور وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو دلوں میں جان چکے تھے کہ حق جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ ہے، اور کفار قریش سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں،
تو حیف ہے تم پر اگر اب بھی تم بیٹھے تماشا ہی دیکھتے رہو۔ اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو اسے تو اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راست باز آدمی نے اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا۔ جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے باز رکھ رہی ہیں یہی مصلحتیں اس شخص کے آگے بھی راستہ روک کے کھڑی تھیں، مگر اس نے ان ساری مصلحتوں کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد دیکھ لو کہ فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ اب رہا کفار کا وہ مجادلہ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے مکہ معظمہ میں شب و روز جاری تھا، تو اس کے جواب میں ایک طرف دلائل سے توحید اور آخرت کے ان عقائد کا برحق ہونا ثابت کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان اصل بنائے نزاع تھا، اور یہ حقیقت صاف کھول کر رکھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی علم اور کسی دلیل و حجت کے بغیر ان سچائیوں کے خلاف خواہ مخواہ جھگڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف ان اصل محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سرداران قریش اس قدر سرگرمی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر پیکار تھے۔ بظاہر انہوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوائے نبوت پر انہیں حقیقی اعتراضات ہیں جن کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مان رہے، لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے محض ایک جنگ اقتدار تھی۔ آیت نمبر 56 میں یہ بات کسی لاگ لپیٹ کے بغیر ان سے صاف کہہ دی گئی ہے کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ کبر ہے جو تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تسلیم کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہ رہ سکے گی، اسی وجہ سے تم ان کو ذکر دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو۔ اسی سلسلے میں کفار کو پے در پے تنبیہات کی گئی ہیں۔ اگر اللہ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو اسی انجام سے دوچار ہو جاؤ گے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں، اور اس سے بدتر انجام تمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے۔ اس وقت تم پچھتاؤ گے، مگر اس وقت کا پچھتانا تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ المومن کا تعارف پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط سے اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی دوست بہن بھائی عزیز و اقربا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، ان کو بخش دے، ان کے معاملات میں آسانی کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔